نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد علی مرتبت ذی احترام دوستو، قابل صد احترام بھائیو، علماء، ثنا خان حضرات، یہ محفل پاک ہمارے ان بھائیوں کے ہاں انعقاد پذیر ہوتی ہے. سب مل کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کی کامل بخشش فرمائے اور اپنا خاص فضل و احسان خاندان کے شامل حال فرمائے. انسان زندگی میں جتنا بھی وقت گزارتا ہے وہ اپنے نظریات کی بنیاد پر گزارتا ہے. انسان کی جو سوچیں، جو عقیدے، جو افکار ہوتے ہیں وہی اس کا عمل بنتے ہیں. کسی شخص نے طے کر لیا ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، اور اگر وہ یہ ذہن بنا لیتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسے ملنے پر ہی اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بریک لگتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. مقصد حیات دولت دولت اور فقط دولت بنا لیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شہرت کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. دو چار لوگ اگر یہ کہہ دیں دن میں کہ فلاں جگہ بھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا اور فلاں جگہ بھی لوگ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ان کی وہ رات اچھی گزر جاتی، ورنہ مشکل ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنی طبیعت کے لحاظ سے خوشامد پسند ہوتے ہیں، تو جن کو اچھی خوشامد کرنا آتی ہے وہ پھر ان سے بڑا کام لیتے ہیں. ہمارے ہاں قابلیت دیکھ کر عہدے نہیں بانٹے جاتے، اچھی خوشامد دیکھ کر لوگ لوگوں پر مہربانی کرتے ہیں. یہ بیماری بھی اگر کسی شخص کو لگ جائے تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. بڑے لوگ بڑی جلدی اس شخص کو آئینے میں اتار لیتے ہیں. نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، انسان کس طرح کا ہے، اس کا سارا عمل دار و مدار اسی پر ہے. اور اگر ہم اس کو دینی پہلو سے لیں تو پھر نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں، عقیدوں پر ہے. کافر ہو، مشرک ہو، بے دین ہو، جتنے مرضی بھلے کام کر کے جائے، اس کے کاموں کا اجر دنیا میں اسے مل جائے گا. شہرت ہو جائے گی، پیسہ زیادہ آ جائے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کہ عقائد مضبوط ہونی چاہیے، فکریں ٹوٹتی بکھرتی نہ ہوں. انسان توانا اس وقت ہوتا ہے جب ذہنی طور پر مضبوط عقائد کا مالک ہوتا ہے. اور جو لوگ نظریاتی طور پر پختہ ہوتے ہیں وہ کم وسائل کے اندر بھی اور تھوڑی دولت کے اندر بھی بڑا کام کر جاتے ہیں، اس لیے کہ نظریہ، سوچ اور عقیدہ یہ انسان کو ہمیشہ مضبوط کرتا ہے. اب دیکھیے ایکو ذرا کم کر دیں ساؤنڈ والے بھائی. آپ اگر غور فرمائیے کہ بہت سارے لوگ جو دل کے کمزور ہوتے ہیں وہ جتنے مرضی بڑے گھر میں بھی رہتے ہوں اور سارے دروازے مقفل کیے ہوئے ہوں اور دو گارڈ بھی کھڑے ہوں دروازے پر، پھر بھی بیچاروں کو سکون کی نیند نہیں آتی کیونکہ یہاں سے کمزور ہیں.
لیکن آپ کو فٹ پاتھ پر بھی لوگ آرام سے سوئے ہوئے ملیں گے، قریب سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، شور ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ سو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ذہنی توانائی، فکری، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ انسان کی سوچ بتاتی ہے کہ اس شخص کی طبیعت کیا ہے، وہ کس سمت جانا چاہتا ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کے بعد یہ نظریہ دیا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ اس کے جو درمیانی کیفیت ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ جو خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ ورنہ لوگ محفل کے نیک ہوتے ہیں، نظریہ یہ ہے نا کہ باطن کا پرہیزگار نہیں، سوچ یہ ہے کہ بس لوگوں میں بدنام نہ ہو جاؤں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی محفلیں تو صاف ستھری ہوتی ہیں، تنہائیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن ایک شخص تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، حکم ہوگا فرشتوں کو کہ یہ اڑا دو۔ اب بات کو سمجھیے گا، اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر، اور اڑا دی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو ظاہراً تو بڑی نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تنہا ہوتا تھا پھر گناہ کرتا تھا۔ اس کی تنہائی بڑی خطرناک تھی، وہ آلودہ تھی تنہائی۔ اس کے سبب سے جتنی مرضی نیکیاں بھی کر لے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ تو نیک نظر آنے کے لیے ہیں، نیک ہونے کے لیے نہیں ہے۔ نظریہ یہ ہو، سوچ یہ ہو کہ مجھے اپنے رب سے ڈرنا ہے، پھر انسان اگر بالکل آزاد بھی ہونا، کوئی بھی نہ اسے دیکھ رہا ہو، اور لاکھوں کروڑوں بھی پڑے ہوں تو اس کے دل میں میل نہیں آتی، پھر وہ بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں دودھ میں پانی نہیں ملانا، امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو ماں کہتی ہے پتر وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کہتی ہے وہ نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو صحیح والا نیک بناتی ہے، صحیح والا، کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ ہر وقت اس کے گرد پہرا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اس احساس کے تلے جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ اصل میں نیک ہوتے ہیں۔ ورنہ تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں طریقہ آ گیا ہے ہر محفل میں بیٹھنے کا، تو وہ سیاسی جلسے کی بھی صدارت کر لیتے ہیں اور محفل میلاد کی بھی صدارت کر لیتے ہیں، انہیں طریقہ آ گیا سب کو ڈیل کرنے کا، ان کو سمجھ آ گئی کیسے کس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، وہ ہر ایک کی نفسیات کو جاننے سمجھنے اور اس پر قبضہ کرنے لگے۔ یاد رکھیں کہ انسان نظریاتی طور پر نیک ہو، اس کا ذہن پاکیزگی پر مبنی ہو، اس کی غیبت کو اتنا زیادہ ناپسند کیا گیا۔ زنا بڑا گندا کام ہے، تعفن والا کام ہے، بدبو والا کام، لیکن فرمایا یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بدتر کام ہے، یہ تعفن آموز کام ہے۔ اتنی زیادہ اس سے نفرت کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے یہ جو غیبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ دو چہروں والے لوگ ہوتے ہیں، سامنے تعریفیں کرتے ہیں اور جب کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر غیبت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تو نفرت کا اظہار ہے ایسے کام سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی شخص کے مخلص نہیں ہیں، یہ جس طرف کی ہوا ہے یہ اس طرف کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی کیا لوگ آج اس کو گناہ سمجھتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں وہ غیبت ہی کی ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ چغلی کھانے والے، غیبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ
نظریاتی طور پر پاک لوگ نہیں ہیں، یہ کسی کے مخلص نہیں ہیں، ان کی نیکی ڈھونگ ہے، ان کی تعریفیں ڈھونگ ہیں، یہ یہ ایک کردار کو نبھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ سے ڈر کر آپ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر کبھی توہین نہ کرنا۔ کہہ جو لیا ہے کسی کو ایک دفعہ کہ بندہ ٹھیک ہے، پھر آپ صرف نظر کریں، پھر آپ نظریاتی بنیں، پھر آپ سوچوں کے پاک صاف بنیں، پھر یہ کیا بات ہوئی ادھر بھی ہو جانا ادھر بھی ہو جانا۔ تو جو اللہ سے ڈر کے نیک ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت نیک ہوتے ہیں، صبحیں اور راتیں نیک ہوتی ہیں، ان کی تنہائیاں خلوتیں جلوتیں ساری نیک ہوتی ہیں، ہر جگہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ زیادہ تازہ دم زندگی گزارنا چاہیں، ہر گھبراہٹ سے، ہر انزائٹی سے، ہر ڈپریشن سے، ہر قسم کی تکلیف سے پار ہو کے جینا چاہیں، ان کے لیے دین کہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت پر کامل بھروسہ کریں، ذہن بنائیں کہ میرا اللہ بڑا ہی کریم ہے، میرا رب بڑا ہی مہربان، میرا اللہ میرے اوپر خاص ہی رحمت فرمائے گا، ذہن بنا لیں۔ اور قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، وجد آتا ہے اس آیت پر، اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی، اے محبوب میرے بندوں کو اطلاع دے دو، انہیں خبر کر دو، کس بات کی؟ انی انا الغفور الرحیم، انہیں بتا دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں اور بڑی ہی رحمت کرنے والا ہوں۔ ان کو خبر دے دو اس بات کی، ان کو اطلاع دے دو، بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑی رحمت کرنے والا ہوں، بتا دے ان کو۔ بہت سارے لوگ نا مایوس مایوس باتیں، اور ہمارے ملک میں تو ویسے اچھی خبروں کا رواج ہی نہیں ہے، یہاں تو آپ جس سے بھی ملیں گے اس کے پاس کوئی ٹینشن والی خبر ہے، کوئی پریشانی والی خبر ہے۔ فرمایا ان سے کہو تمہارا رب بڑا مہربان ہے، کوئی رات بھی جتنی مرضی لمبی ہو ہمیشہ رہا کرتی، دن نکلتا ہے سویرا طلوع ہوتا ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکا کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ رات ہی رہے؟ ان کو خبر دو میرے بندوں کو کہ میں بڑا مہربان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، غالب ہے رحمت۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ نئی نسل کو ہم جو سوچیں دے کے جا رہے ہیں وہ سوچیں پریشان کن ہیں۔ ہم جب یہ تذکرہ کرتے ہیں نا جی جب سے ملک بنا ہے حالات خراب ہیں، ہم جب یہ سوچیں اپنی نئی نسل کو دے کے جاتے ہیں نا، اوہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم جب یہ سوچیں ماحول کے اندر پیدا کرتے ہیں، پتر بڑی کوشش کی ہے، دیانتداری سے بڑا ہی سفر کیا ہے، پر یہ معاشرہ ہی نہیں دیانتداری والا، تو ہمارے بچے بیچارے نظریاتی نہیں رہتے، وہ سمجھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والا نظام چلے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر آگے جانا ہے تو مجھے وہ سارے رستے کراس کرنے پڑیں گے جن رستوں پر انسان کو شرافت روکتی ہے، پرہیزگاری روکتی ہے، وزاداری روکتی ہے، خاندانی وقار روکتا ہے، وہ کسی قانون کے پابند نہیں رہتے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ بڑا ہی کریم ہے۔ خوشخبری کی بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رحمت الہی کی بات سناتے، کرم کی بات سناتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ دنیا پہ نازل فرمایا۔ یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، یہ جو باپ اپنی اولاد کے لیے زندگی لگا دیتا ہے، ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت دنیا پہ نازل کی، تو فوراً ذہنی سطح پر سوال پیدا ہوتا تھا وہ باقی 999، تو حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے وہ 999 حصے رحمت سنبھال رکھی ہے، قیامت میں اپنے بندوں پر فرمائے گا، اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ میں
جب آیا نا کرونا، تو ہمارا میڈیا بڑا بادشاہ ہے، ہیرو بنانا چاہے تو بھی صلاحیت رکھتا ہے، زیرو بنانا چاہے تو بھی صلاحیت رکھتا ہے، بڑے بڑے ٹارگٹ پہ کام کرتا ہے۔ یہ کسی چیز کی پینک پھیلانا چاہے تو لوگوں کو پورا ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے، ریلیف دینا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب صحیح کی خبریں بھی آنے لگ جاتی ہیں اسی وقت سب۔ کرونا جب شروع میں آیا تو لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے ہم مانے چاہے نہ مانے، ڈھیر سارے لوگوں کو زندگی سے پیار تو ہے نا، مرنا تو نہیں نہ چاہتے اللہ ماشاء اللہ۔ اب وہ بڑی ٹینشن پھیل گئی، پریشانی بڑی بڑھ گئی، لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ تو ایک محکمہ ایسا تھا جس کو ڈیوٹی جس کے ذمے ہوتی ہے مریضوں کو دیکھنے کی، تو اب سارے خوف میں ہیں تو وہ کیسے نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے کچھ پروگرام بنایا کہ جائیں کچھ لوگوں سے ملاقات کریں، ہم اگر کسی کو کوئی خیر کی بات بتا سکتے ہیں تو کوئی ڈیوٹی ایک سرکاری ادارے میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو مجھے کہا گیا کہ جو ڈیوٹی کرنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ سمجھائیں، یہ تو کام کریں اپنا، بہانے کرتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو میری ایک ڈاکٹر صاحب سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے کہا آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے مجھے بڑا ڈر آتا ہے۔ یہ بھی شکر ہے مان گئے، ورنہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تھوڑا سا بھی ہجوم ہو جائے نا، لوگ جمع ہو جائیں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی، مجھے موت سے ڈر آتا ہے۔ حالانکہ موت سے کوئی ڈرے چاہے نہ ڈرے، موت بہرحال آئے گی، یہ چھوڑ کے جاتی اس نے تو آنا ہے۔ کہنے لگے مجھے بڑا ڈر آتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ آپ کو قبر میں نہیں جانا باغ میں جانا ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ مومن کی قبر، بولیے، اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کوئی فارم ہاؤس دیکھا ہے کہ نہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ہر آدمی فارم ہاؤس بنانے کی پوزیشن میں، بہت رئیس آدمی ہو تو پھر وہ کہتا ہے یار جہاں کچھ پودے لگاؤ، بڑا صحن ہونا چاہیے، کوئی فارم ہاؤس ہونا چاہیے، یہ دل کو لبھاتا ہے سبزہ۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ہم تمہیں باغ میں چھوڑ آئیں گے تو پھر کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس کا کیا معنی؟ میں نے کہا مومن کی قبر تو جنت کا باغ ہے، آپ کو مرنے کے بعد جیسے ہی دروازہ بند ہوگا قبر کا اندر باغ ہے، اور باغ اتنا خوبصورت ہے جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو میں نے کہا آپ کو ڈر آتا ہے؟ تو کہنے لگے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں پر قبر کے اندر، تو میں نے انہیں کہا جو رب ماں کے پیٹ میں آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب تھے نا، وہ کہنے لگے وہ تو اماں سانس لیتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ وہ انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے وہ بھی تو بالکل زندہ ہی نکلتا ہے، وہاں تو کوئی آکسیجن کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن کتنا خوبصورت چہکتا مہکتا نکلتا ہے۔ بس قیامت میں بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتے ہیں جب مومنوں کی قبریں کھلیں گی، متقی لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں۔ آپ کا ذہن تو بنے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، خیال تو آئے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تو تیرے گمان کے قریب ہے، تو گمان تو کر کہ میرا رب رحمت کرے گا، فضل فرمائے گا۔ لیکن ہم ایک عجیب و غریب سی گھٹن کا شکار ہیں، دو ناکامیاں زندگی میں ملی نہیں اور بندے گھبرائے نہیں۔ دو جگہ پہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی یہ بھی پہچان ہے ایک کہ جو بندہ چاہے وہ نہ ہو اور جو رب چاہے وہ ہو جائے، یہ بھی اس کے ہونے کی پہچان ہے کہ میں نے جو چاہا تھا اسباب جمع کیے تھے وہ نہیں ہوا، اور جو میرے رب نے چاہا تھا وہ ہوا۔ تو بھئی آپ دو چار ناکامیاں ہوئی نہیں زندگی میں اور پریشان ہو گئے،
اللہ کی رحمت کی بھرپور امید رکھی جائے، بھرپور۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بدو دیہاتی سادہ آدمی کندھے پہ کپڑا رکھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آتے ہی السلام علیکم کے فوراً بات کہنے لگا، یا رسول اللہ جلدی سے ایک سوال کا جواب ارشاد فرمائیے۔ حضور بھی مسکرائے، میاں پوچھو۔ کہنے لگا، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ حضور فرمانے لگے، یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو وہ بڑا کھل کے مسکرایا، وہ خوش ہوا۔ اور پھر جب وہ جانے لگا تو محبوب نے فرمایا، کمال ہو گئی، یہ سوال پوچھا ہے، جواب لیا، اب تبصرے کے بغیر جا رہے ہو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا نا اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو حضور پھر تو بڑی رحمت والی بات ہے، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے نا تو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ نے معاف کر دینا، اس نے کرم کر دینا، رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے بتایا ہے نا میرے دوستو، امیدیں مضبوط رکھے، نظریاتی زندگی گزاریں۔ کہہ دیا ہے ڈاکٹر نے، کہہ دیا ہے کہ آپ کی رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں، تو میرے بھائی وہ ڈاکٹر ہی ہے نا، اپنے علم کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے دستے قدرت میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگے ایک دفعہ نا ریاض جانے کا اتفاق ہوا، تو سالوں پرانی بات ہے، کہتے ہیں موسم بڑا خراب تھا، تو موسم بڑا ڈسٹرب تھا، کچھ وہ فلائٹ کی صورتحال بڑی عجیب ہو گئی، تو جہاز لینڈ کرنے لگا ریاض میں، تو ایک دفعہ وہ زمین سے ٹکرایا تو پھر اڑا دیا پائلٹ نے۔ اب جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا تو جنہوں نے موبائل پکڑے ہوتے ہیں وہ بھی جیب میں ڈال کے تصویر نکال لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب حالات بڑے خراب ہو گئے، وہ پھر سے اس نے گھما پھرا کے دوبارہ زمین سے ٹکرایا تو پھر اڑا دیا۔ اب ایک بڑی عجیب صورتحال ہے، لوگ وظائف پڑھ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، 3 دفعہ جہاز ٹکرایا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک صاحب سوئے ہوئے تھے اور مست ہو کے سوئے ہوئے، خراٹوں کے ساتھ سوئے ہوئے۔ اب اتنی پریشانی میں ایک بندہ سو رہا ہو تو ویسے بھی عجیب لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے نا اسے جگایا، میں نے کہا اتنے خوف کا عالم ہے اور تو سو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا تو کہنے لگا، تم تو سالے پہلے ہی مر گئے ہو سارے، میں تو جب موت آئے گی تبھی مروں گا، اس سے پہلے تو مجھے آرام کرنے دو نا، خوف سے پہلے ہی مر جائیں، تم تو سارے پہلے ہی مر گئے ہو، جب آئے گی موت تو تب، ابھی تو آرام کرنے دو۔ کہتے ہیں اس کا توکل، کہنے لگا ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ فرماتے ہیں بس چوتھی دفعہ جہاز آیا تو بالکل صحیح کر کے وہ زمین پہ لینڈ کر گیا۔ آخر وقت تک انسان کا اللہ پہ بھروسہ کمزور۔ امام قرطبی ایک روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں قیامت والے دن 2 لوگوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو دوزخ میں بھیج دو، چلو بھائی دوزخ میں، تو ایک ان میں سے دوڑ لگا دے گا دوزخ کی جانب، اور دوسرا فرشتے لے جا رہے ہیں، ایک قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے دیکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا۔ سارا کچھ جاننے والے رب کریم نے فرمایا انہیں واپس بلاؤ، واپس آ گئے۔ اللہ جان تو کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے کمزور کمزور باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر جانتے ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ بھئی پوچھنا لا علمی کی علامت نہیں ہوتا۔ اللہ پوچھ رہا ہے، حالانکہ دلوں کے حالات جانتا ہے۔ رب کریم نے پوچھا بھئی تمہیں کہا تھا دوزخ میں جاؤ، تمہیں بڑی جلدی ہے، تم نے دوڑ ہی لگا دی۔ تو بندہ عرض کرتا ہے مالک دنیا میں تو میں فرما برداری کر نہیں سکا، تو میں نے سوچا چلو آج ہی اپنے رب کا حکم مان لوں، تو میں دوڑ گیا کہ میرے مالک کا ارشاد ہوا ہے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چولہے ڈاواں۔ ٹھیک ہے، رب کریم کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا چلو آج ہی اگر اس نظریے پہ آ گیا ہے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ دوسرے سے پوچھا تو بھائی جاتا تھا پھر پلٹ کے دیکھتا تھا، جاتا تھا پھر پلٹ کے دیکھتا تھا، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا مالک میرا نظریہ یہ تھا کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمت فرمانے والا، میرے لیے فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، پر میرا دل کہتا تھا اللہ کی آواز کرم آ جائے گی،
اس کی رحمت بلا لے گی، وہ مہربان ہے، معاف کر دے۔ فرشتے لے جاتے تھے پر میری امید نہیں ٹوٹتی تھی، میں کہتا تھا ابھی آواز آئی کہ ابھی آواز آئی۔ مالک جب تیری آواز رحمت آ گئی تو میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا پھیر دو اس کے سارے گناہوں پر قلم، جو میری رحمت سے اتنی امید رکھے اسے دوزخ نہیں جنت دیا کرتے۔ دوستو کمزور نہ پڑیں، آنے والی نسل کو کمزور نہ کریں، نظریاتی زندگی گزاریں۔ بغیر اصول کے تو کھانا کھایا جائے تو بیمار کر دیتا ہے، اس کا بھی کوئی قاعدہ ضابطہ ہونا چاہیے۔ تو زندگی اگر بغیر نظریے کے گزرے گی، بغیر سوچ کے گزرے گی، یہ بھی کمزور کر دے گی۔ آپ اپنے اپنے کام کریں، جو جو بھی زندگی میں مصروفیات ہیں۔ دین کسی سے یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری تجارت چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جائے، دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ تجارت ہی کریں، بس دیانتداری سے کریں۔ دین یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ نوکری چھوڑیں اور سارا دن مسجد میں بیٹھیں، دین کہتا ہے نوکری ہی کریں لیکن ایمانداری سے کریں۔ آپ جس شعبے میں ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ سے ڈریں، اپنے معاملات کو صحیح طور پر مرتب کریں، صحیح معنوں میں ترتیب دیں۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہم نے بڑی ساری چیزوں کو بطور رسم لیا ہے، بطور رسم، یعنی سارا سال اپنی مرضی کے کام کریں، لیکن رمضان شریف کے اندر آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت کریں۔ تو یاد رکھیں جو رب رمضان میں ہمیں دیکھتا ہے، شعبان میں بھی وہی دیکھتا ہے، اور شوال میں بھی وہی دیکھتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ میں مسجد میں جاؤں تو بالکل میں پاک صاف ہوں، پاکیزہ ہوں، تو مسجد کے باہر بھی تو وہی رب کریم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دین کو بطور رسم نہیں لیں۔ دین دیکھیں نا، ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز 5 وقت ہے اور ایمان ہر وقت ہے۔ مومن انسان ہمہ پہلو ہر وقت اس کے دل میں اپنے رب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید باقی رہنی چاہیے۔ زندگی میں تھوڑے سے اصول بنا لیے جائیں، کچھ قاعدے مرتب کر لیے جائیں، اپنے معاملات پر غور کیا جائے۔ دوسروں کا بہت زیادہ دھیان رکھنے سے بہتر ہے اپنا خیال رکھا جائے، اپنے اوپر توجہ دی جائے، کچھ اپنی سوچوں کو بکھرنے سے بچایا جائے، کچھ اپنے اعمال پر تھوڑا غور کیا جائے۔ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی مصروف ترین زندگی گزاری، لیکن تقوی کے قریب ترین وقت گزارا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا نظام دوبارہ سے وضع کر دیا کہ ان کے پہلے جو کچھ حکمران تھے ان سب کی غلطیوں کو انہوں نے دھو ڈالا۔ لوگوں نے ثانی عمر کہا جناب عمر بن عبدالعزیز کو، لیکن آپ حیران ہوں گے، ڈھیر سارا ان کے پاس، ان کی اہلیہ کے پاس زیور تھا۔ جس دن وہ حکمران بنے کہنے لگے ایک ہی بات ہے، یا زیور رکھ لے یا تو اپنے خاوند کی بات رکھ لے۔ تو اس نے کہا مجھے خاوند کی بات رکھنی ہے، سب خیرات ہو گئی۔ ایک ذہن بنایا کہ جو کام بھی کرنا فقط اللہ کی رضا کے لیے کر۔ اگلے 5 سال کے لیے سیاست نہیں پکی کرنی، اگلے آنے والے وقت کے لیے ماحول نہیں بنانا، فقط اللہ، موقع ملا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک خاتون آ گئی مصر سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ پہلے تو آ کے اس نے گھر پوچھا لوگوں سے، تو گھر دیکھ کے حیران ہو گئی، اتنا سادہ گھر۔ اور پھر جب وہ آگے بڑھی تو کنواں تھا، اور کنویں کے کنارے ایک خاتون برتن دھو رہی تھی۔ اس نے کہا کوئی کنیز ہوگی ان کے گھر کی، تو جا کے پوچھا آپ کون ہے؟ تو کہنے لگی میں امیر المومنین کی اہلیہ ہوں۔ وہ کب آئیں گے؟ کہا وقت تو ہو گیا ہے، ظہر تو پڑھ چکے ہوں گے، آنے والے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ تشریف لائے تو اہلیہ کے ساتھ برتن دھلانے میں مدد کرنے لگے، کنویں سے پانی نکال کے دینے لگے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ ایک خاتون ملنے آئی ہیں آپ سے۔ قریب تشریف لے گئے، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میری 4 بیٹیاں ہیں، خاوند انتقال کر گیا، مصر کے گورنر کے نام آپ حکم نامہ لکھ دیں کہ میری بیٹیوں کا وظیفہ مقرر کرے۔ حضرت نے 1500 دینار ایک ایک بیٹی کا لکھنا شروع کیا۔ وہ کہتی رہی اللہ فضل کرے، اللہ فضل کرے۔ اور جب چوتھی بیٹی کا وظیفہ لکھنے لگے تو وہ کہنے لگی دنیا بڑی دیکھی، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قلم روک دیا، فرمانے لگے جب تک تو رب کی تعریف کر رہی تھی میں لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریف کی ہے، مجھے لگتا ہے اس وظیفے میں مجھ سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ 3 بیٹیوں کا وظیفہ لکھ دیا ہے، اب میں چوتھی کے بارے میں گورنر کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جو مناسب سمجھے اس کے لیے بھی مقرر کر دے، لیکن خدا را آج کے بعد میری تعریف نہ کرنا۔ جب کوئی میری تعریف کرتا ہے مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے کہ میں ان سارے القابات کے درمیان اپنے آپ کو کیسے برآمد کروں گا اور کیسے اس کے بیچ اپنے آپ کو میں رکھوں گا۔ بھائیو، نظریاتی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، ورنہ پھر لوگ خوش آمدوں میں، تعریفوں میں اور جھوٹے قصیدوں میں وقت گزار کے اپنی صلاحیتوں کو زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو بعض ضابطوں کے تحت، قاعدوں کے تحت، اصولوں کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ کسی خوشامد کرنے والے کی خوشامد کے چکر میں نہیں آتے، کسی قسم کا بھی ان کی زندگی کے اندر ایسا مظاہرہ نہیں ہوتا جس سے کوئی چھچھورا پن سامنے آئے اور ایسا محسوس ہو کہ جیسے یہ شخص کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو اس کی شخصیت سے میچ نہیں کر رہے۔ پڑھا لکھا ہے، وزادار ہے، معاملہ فہم ہے، لیکن یہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو اخلاقیات کا پابند کیا گیا ہے، ہمیں انہی کا پابند رہنا ہے اور انہی کے بیچ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ جو بات پھر آپ کی خدمت میں دہرا کے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں اور مضبوط امیدیں بنائیں، مضبوط امیدیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شدید قحط پڑا ہوا تھا ایک علاقے میں، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، تو ایک شخص بازار میں سودا خریدنے آیا تو اچھل کود کرتا، ہنستا، کھیلتا۔ اب اتنے پریشان لوگوں کے بیچ ایک آدمی اس طرح کی حرکتیں کرے تو غصہ آتا ہے۔ لوگ ناراض ہوئے کہ یہ تمہارا کیا لہجہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہو پر جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے وقت پہ ہی خزانوں سے اور اناج سے اور غلے سے کمرے بھر لیے تھے، لہذا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا، بلا مثال و بلا تشبیہ اگر ہمیں بھی اپنے رب کے خزانوں پہ یقین آ جائے نا تو پھر کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی کبھی بھی ہمارا پیچھا نہ کرے۔ ہم تو اس رب کے بندے ہیں جس کے بھرے ہوئے خزانے ہیں اور وہ دیتا ہے تو کرم کر کے دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، جہاں بات کرتے ہوئے بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔